أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہاں ہمارے کلچر میں لیکن جو ہے نا وہ بہت ایک اسکیوڈ کنکلوژن ڈرا کی جاتی ہے کہ لڑکی وہ بنا کے رکھتی سارا کا سارا معاملہ. یہ اسلام کے بیسک اصول کے خلاف ہے. دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ طلاق کا جو بیسک انسٹرومنٹ ہے نا اس کی رسپانسبلٹی آدمی کو دی گئی, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ شوہروں کو بیویوں کے اوپر ہم نے جو ہے وہ تقویم دے دی ہے کہ اب آپ لیڈرشپ کے رول میں, بیوی لیڈرشپ کے رول میں نہیں ہے. Now this actually was a big problem for women کہ ہمیں کیوں نہیں دی گئی, حالانکہ this should have been a big problem for men کہ ہمیں کیوں اتنا بڑا بوجھ ڈال رہے ہو. وہ ایکولی رسپانسبل ہے گھر کو بنانے بگاڑ میں سارا کا سارا ذمہ داری ہمیں ڈال دی. مگر یہ ایک ایسا کوئی جو آندھی چلی ہوئی نا اس وقت ایک ریشنل کے نام کے اوپر انتہائی ارریشنل بات کی کہ فیملی اسٹرکچر از دی اونلی لیونگ اسٹرکچر فرام ایڈم اینڈ ایو ٹل ٹوڈے. باقی ساری چیزوں کے اصول بدل چکے ہوں گے, فیملی اسٹرکچر کے اصول بالکل ویسے ہی چلتے آ رہے ہیں جیسے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے تھے, اور قیامت تک راؤنڈ اباؤٹ ویسے ہی رہیں گے. راؤنڈ اباؤٹ میں نے اس لیے بول دیا کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ نہیں کچھ چیزیں بدلی ہیں اس میں. رحم کا مادہ اور انصاف کی توقع, یہ دو انسٹرومنٹس تھے جس پہ فیملی اسٹرکچر کھڑا ہوتا تھا. یہاں تک کہ اگر انصاف کی توقع بھی ختم ہو رہی ہے اور رحم کا مادہ پھر بھی چلا دیتا تھا کہ بچوں کو بلوغت تک لے جاؤ, کہانی ختم کرو, اس کے بعد جو ہے نا وہ خود اپنی ذمہ داری لے لیں گے. مگر ہم نے اس چیز کو اتنا انڈرمائن کیا کیونکہ رحم کا مادہ اور انصاف کی توقع یہ دو وہ والے سوال ہیں جو دنیا کے کسی بھی لیڈر سے آپ پہلے پوچھتے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو, چاہے وہ کمپنی کا لیڈر ہو, چاہے وہ کمیونٹی کا لیڈر ہو, یا پھر وہ فیملی کا لیڈر ہو. اس کا مطلب تھا کہ یہ رحم اور انصاف کی توقع سب سے پہلا الزام لگنا چاہیے تھا لیڈر کے اوپر. خاتون کو تو مبرہ ہو جانا چاہیے تھا اس بات سے کہ حدیث بھی کچھ اس طرح ہے کہ ہر شخص اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ عورتوں سے تو سوال ہی نہیں ہوگا اس بات کا. اب فیمنسٹ موومنٹ باہر نکلی کہ ہمیں بھی وہ سوال پوچھوانا ہے اللہ تعالیٰ سے, ہم بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں قیامت والے دن. اور دیٹس اے بگ پرابلم. آدمیوں کو چاہیے تھا کہ باہر آئیں کہ سارا کا سارا جو ہے نا مسئلہ عورت کی وجہ سے آ رہا ہے. ہم جس سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں, ایک جو کلچر تو باہر یہی سمجھتا ہے, تو ذمہ ہمیں کیوں دیا ہوا ہے, اس کی کوئی تنسیخ کروائیں قرآن پاک کی سائد کی, یا پھر کوئی ایک نیا فتویٰ یا اتحاد کیا جائے اس بات پہ. مگر عورتیں اس بات پہ نکلنے کہ دوزخ کی جو پرابیبلٹی ہماری بڑھائی جائے. ناؤ کمنگ بیک ٹو اوریجنل کوسچن کہ جو رحم کا مادہ اور انصاف کا جو کرینہ ہے نا, یہ لیڈرشپ کی بیسکس ہیں. اگر گھر میں کوئی مسئلہ مسائل آ رہے ہیں تو آپ حدیثیں ساری کی ساری نکالیں گے تو ان میں یہ دو چیزیں کامن ملیں گی. صبر کر مطلب رحم رحم رحم. ایک دفعہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابی نے آیا کہا کہ 3 دفعہ اصرار کیا کہ مجھے طلاق کی اجازت دیں, طلاق کی اجازت دیں, بیوی جو بد زبان ہے, بیوی بد زبان ہے اللہ کے, اور بچے ہیں میرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچوں کی پہلے اس وجہ سے تفتیش کی کہ کتنے بچے ہیں تمہارے, اور پھر اس نے وہ والی باتیں بتائیں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر وہ آپ اور میں آج کسی بھی کچہری کو بتائیں تو طلاق ہو جائے گی. مگر پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ رحم کرو, رحم کرو, اور پھر تیسری دفعہ پھر نصیحت کی کہ رحم کر. سبحان اللہ. کیونکہ بچوں کو ہم نے بہت ہی ایک چھوٹی سی انسگنیفیکنٹ اینٹی سمجھ لی ہے. جب تک بچہ 14 سال کے کراس نہیں کرتا نا, اور 14 میں سائنس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے تو 12 سال کہہ دیا تو 12 سال نیچے, مگر چونکہ ہمارے ڈیموگرافک مسائل بہت اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو 14 سال تک تو یہ پری فرنٹل کورٹیکس ڈیولپ ہو ہی جاتا ہے. بہت ہی ایکسٹریم آؤٹ لائرس کی بات کروں, آن ایوریج 12ویں سال میں ہی ہوتا تھا, اور ایز لو ایز 10th ایئر میں بھی دیکھا گیا. سو 10 اور 14 کے بیچ میں یہ جو ریڈ زون ہے نا, اگر بچہ یہ کراس کر لینا تو بروکن فیملی ڈس آرڈر پھر نہیں آتا. یہ بروکن فیملی ڈس آرڈر ایک اصل میں سائیکولوجیکل کاز آف مینی ادر ڈس آرڈرز. اتنے بڑے مسائل ہیں کہ بندے کے اندر سے سینس آف ایمپتھی ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ ظالم بنتا ہے بڑے ہو کے, پھر وہ چوری کرتا ہے, چکاری کرتا ہے, قتل کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, کروڑوں کے غبن کرتا ہے, اس کو رحم ہی نہیں آتا. بیکاز وہ اس کا بچپن کا جو اسٹرکچر تھا نا وہ رحم کا, وہ کہ باپ کی ذمہ داری تھی, ماں کی نہیں. میں آپ کو دوسری طرف سے بھی ابھی یہ کوشچن پوری بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم صرف باپ کو
کیوں کہہ رہا ہوں میں, ماں کی بھی رحم کے اندر بہت بڑی جو ہے نا انپٹ ہے. اب جب ماں باپ کو پتہ ہو نا اس بات کا کہ میرے بچوں کی اس وقت کی جو برین ڈیولپمنٹ ہے, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ میں 80 سال کا بھی ہو جاؤں نا تو میں انہی ویلیو سسٹمز کو انووک کرتا ہوں کسی بھی ڈیسیجن سے پہلے. میں وہی چیزیں چاہنے کی اور فیسینیشنز کی بیس رکھتا ہوں جو کہ میرے 8ویں سال میں کریٹ ہوئی تھی. میں انہی فیئرز کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے 7ویں 8ویں 5ویں چھٹے 7ویں 8ویں 9ویں سال میں بنے فیئر. میں اگر ریلیف میں ہوں تو میں ابھی بھی اس عمر میں بھی, اور ہر انسان بڑی سے بڑی عمر بھی ریلیف کی ڈیفینیشن بھی لیتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ حالات تو نہیں ہیں. کون سے حالات؟ جو اس کو فرویڈین ریگریشن کہتے ہیں. وہ ریگریس کرتا ہے کہ جب پیک آف دا فیئر اس نے دیکھا, اور پیک آف دا فیئر کا مطلب ہوتا ہے اس نے پہلی دفعہ اتنا بڑا فیئر دیکھا. وہ کب دیکھتا ہے؟ جب ماں اور باپ گتھا ہوئے ہوتے ہیں اور خون و خون کر رہا ہوتا ہے باپ ماں کو, کیونکہ ماں بیچاری کیا کر لے گی باپ کا. جی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آدمی صرف قصوروار ہوتے ہیں, عورتوں کے اتنے قصور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر چونکہ لیڈرشپ کا پیڈسٹل آدمی کے پاس تھا تو آپ تو کسی بھی عورت کو میں الزام دے ہی نہیں سکتا. جی. جب قرآن پاک کی آیت آ گئی کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر اتھارٹی دے دی عورتوں کے اوپر, اب عورت بری ہو چکی ہے. جی. میں اور آپ ایک ہی مشن پہ چلیں اور آپ کو لیڈرشپ مل جائے تو میں جو غلطی بھی کروں گا وہ آپ کی غلطی ہے. جی. سوال آپ سے ہوگا اس کا. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے, وہ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کسی لیڈرشپ کی بات کی تھی, گورنرشپ کی, تو اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن ریگریٹ کریں گے جن کو ملا. بالکل. اور ابو ذر غفاری سے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ابو ذر غفاری پہ ایک اور حدیث میں آپ کو اس سے بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے بندے کی پرسنالٹی چیک کر کے اس کی شادی کے بارے میں لڑکی ڈھونڈیں یا لڑکا ڈھونڈیں اس کے لیے, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق کے ساتھ ابو ذر غفاری کی طرف گئے. زہد کا یہ عالم تھا, کیونکہ ہر بندے کے لیے یہ حدیث نہیں ہے جو آپ نے بھی سنائی ہے, ہر صحابی کو یہ حدیث نہیں بتائی کہ ابو ذر غفاری کے پاس ایک مٹکا تھا, بس پورے گھر میں ایک چٹائی تھی, اور وہ مٹکا انہوں نے ہمسائے کے گھر ایک پام ٹری تھا, کھجور کا درخت, اس کے سائے میں نا وہ مٹکا سیٹ کر دیا تھا انہوں نے کہ وہ اس پہ دھوپ ڈائریکٹ نہ آئے, تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا کیونکہ وہ بڑا درخت تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے ٹھنڈا پانی پلایا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹھنڈا پانی پیے گا کہ ٹھنڈا کس سے کیا, تو انہوں نے بتایا کہ میں سائے میں رکھتا ہوں اس مٹکے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ابو ذر یہ ٹھنڈے پانی کا بھی سوال ہو نا تیرے سے. سبحان اللہ. وہ اس لیول پہ پہنچ چکے تھے. میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ ابو ذر غفاری واز ایٹ اے لیول آف کلینزنگ, سو مچ کلینزنگ کہ ان کے اندر وہ جو ہے نا دنیاوی نجاست آ ہی نہیں سکتی تھی. تو اس کو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اس لیے کہا تو تیری سادگی جو ہے نا وہ کوپ ہی نہیں کر سکتی اس رسپانسبلٹی کو. نا جسٹ لائک دیٹ آن دا سیم پرنسپل, یہ بھی سمجھیے گا اس بات کو, اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق عورت کی بجائے آدمی کو دے دیا. نہ عورت کو بلیم کرنے کی اسلامک سینس ختم کر دی. اسلامک سینس ہی نہیں ہے کہ اور طلاق ہو گئی ہے عورت کو پکڑ لیا ہم نے. جی ہاں. طلاق کا ہونا یا نہ ہونا آدمی کے ذمہ ڈالا ہوا تھا کیونکہ لیڈرشپ اس کے پاس تھی. جی ہاں. جیسے وہی بات ہے کہ ملک کریش کر جائے اور ہم لیڈر آف دا اپوزیشن کو پکڑ لے جا کے, کبھی بھی زندگی میں نہیں ہم نے کیا, ہمیشہ لیڈر کو الزام دیتے ہیں. جی. یہاں پہ ہم لڑکی کو کیوں پکڑتے ہیں؟ میں پھر یہ بتا دوں کہ میں اس بارے میں یہ بات اصرار نہیں کر رہا ہوں کہ عورتوں کے قصور نہیں ہوتے, میں ابھی آتا ہوں اس کے اوپر, مگر فرسٹ اینڈ لاسٹ کوشچن آف ایوری ڈیورس ہیز ٹو بی آسکڈ بائی دا مین, فرام دا مین, کہ ذمہ داری تمہاری تھی. اگر تم اس قابل نہیں تھے تو تم نے اس عورت کی لائف بھی اور اپنی لائف بھی اور وقت بھی تباہ کیا, اور اوپر سے بچوں کو پرماننٹلی ڈیمیج کر دیا. جی ہاں. پرماننٹلی ڈیمیج کر دیا. Now this is a problem that only a man he has to be trained on before he gets married. جی ہاں. یہ بڑا وہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ ہو رہا ہے کہ بچیاں بڑی ہو رہی ہیں تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ اس کو روٹی پکانی آ جائے, گھر کا صفائی, لیکن بیٹوں کی تربیت بالکل نہیں ہو رہی کہ بیٹا جو شادی تم کرنے جا رہے ہو اس میں صرف مزے نہیں ہیں, اس کے اندر ایکچولی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ایک پورے انسان جو کہ کسی اور بیک گراؤنڈ میں پل بڑھ کے اور ہی مزاج کا ہو سکتا ہے, وہ تمہاری ذمہ داری میں دیا جا رہا ہے. یہاں پہ میں واپس آتا ہوں آپ دوسرے سائڈ آف دا پکچر پہ کہ عورت کی کیا ذمہ داری ہے. پھر فیملی سٹرکچر جو ہے نا وہ رحم اور انصاف پہ ہی رہے گا. جو مرضی ہم کر لیں, جس کی مرضی فیملی ہو, چاہے وہ آپ افریقہ میں شادی کریں یا لبنان میں, پاکستان میں کریں, انڈیا میں, آؤٹ آف ریلیجن بھی کریں, ان سائڈ ریلیجن بھی کریں, تو تب بھی یہ دو کانسٹنٹس نہیں چینج ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انیٹ مورالٹی کے اندر ڈال دی ہے. انیٹ مورالٹی
is based on empathy and justice only. جی اب جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جو رحم کا مادہ ہے نا اس کا 99% حصہ عورت میں ڈالا اللہ نے سبحان اللہ. اور 1% حصہ آدمی میں ڈالا ہے. میں یہ اسلامی حدیث کے تھرو استدلال نہیں کر رہا, قرآن کے, یہ سائنس نے ثبوت دے دیا ہوا ہے کہ عورت کے اندر 99:1 کی آکسیٹوسک ریئیکشن ہوتے ہیں اور ہمارے اندر 1% آکسیٹوسک ریئیکشن ہوتا ہے. واو اچھا. اور آکسیٹوسن کیا ہے؟ قربانی, ایثار, اپنا پیٹ کاٹ کے کسی کو دے دینا, اپنا حصہ کسی کو دے دینا. اگر ماں کے اندر یہ رحم کم ہوتا نا تو گھر کا سٹرکچر ٹوٹ جاتا, کیونکہ انسان اپنی ویکسٹ حالت میں پیدا ہوتا ہے اور اپنی اسٹرانگسٹ حالت کا سفر کرتا ہے. اور جب انسان اپنے ویکسٹ حالت میں, فار ایگزامپل میرے پاس ایک بہت ہی مطلب ایک چھوٹا بچہ ہے میرے پاس, کسی کا بچہ ہے میرے پاس, کیا میرا اپنا ہی بچہ ہے, اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوگا, اور میں نے کسی کی کفالت میں ڈالنے میں کہیں جا رہا ہوں جی تو میں ٹیکنیکلی اسپیکنگ سب سے اسٹرانگسٹ اینٹی کو دوں گا, جی مگر اللہ تعالیٰ نے سب سے ویکسٹ اینٹی کو دیا فزیکلی. سبحان اللہ. یا اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور طاقت ہے جو کہ یہ نظام چلاتی ہے, وہ فزیکل مائٹ نہیں ہے, وہ رحم کی طاقت ہے, وہ رحم کا مادہ ہے کہ جو پورا کا پورا نظام چلا رہا ہے. اور وہ اس لیے یہ صاف ثابت ہے, انسانی ہسٹری بتا دی ہے کہ انسان اپنی ویکسٹ حالت میں اپنی ماں کو دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ماں کے علاوہ کوئی پال بھی نہیں سکتا اس کو. سبحان اللہ. وہ کیسے پالتی ہے؟ وہ اتنا سارا وہ مادہ کہاں سے آتا ہے؟ ڈیورنگ چائلڈ برتھ. مطلب کسی بھی عورت کو کسی اور کا بچہ دیں گے نا اس کو رحم نہیں آئے گا, آئے گا ضرور کسی اور آدمی کے مطابق مقابلے میں, مگر اس کے اپنے بچے کا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ اس لیول پہ کیا ہے کہ جب عورت لیبر میں ہوتی ہے نا, جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے, اس انسٹنس کے اندر یہ جو کیمیکل ہے نا آکسیٹوسن کا, جو رحم کا کیمیکل ہے, یہ اپنے ریگولر سٹینڈرڈ سے ہٹ کے 300,000% پہ چلا جاتا ہے. واو. وہ اپنے ناخنوں سے بھی اور بالوں میں بھی نہا رہی ہوتی ہے آکسیٹوسن میں جب وہ بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اٹ از سچ اے بگ انسٹنس, یہ اتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, کیونکہ اس بچے کو جتنا رحم چاہیے نا وہ اللہ تعالیٰ اس وقت دیتے ہیں, نہ اس سے پہلے دیتے ہیں نہ اس کے بعد. آکسیٹوسن وہاں پہ سینٹر پھر شرنک ہو رہا تھا. دیر از دا پیک آف آکسیٹوسن ان سائڈ اینی ہیومن بینگ, اور اس کا سینٹر بھی ڈائلیٹ ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اس سے, اور اس کو اپنے بچے کو دیکھتے ہی جو پیار آتا ہے نا, اور اس کی جو, اور اس میں انسانی ماں کی بات نہیں ہو رہی, ہر فیمیل کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو رحم کے تھرو پروٹیکٹ کیا, طاقت کے تھرو نہیں پروٹیکٹ کروایا. سبحان اللہ. سو اب رہی بات, خالی پروٹیکشن رحم کے تھرو ہونی تھی؟ نہیں, انصاف کے تھرو بھی ہونی تھی, کیونکہ تقاضے وہ سارے لگتے ہیں, صرف رحم کا تقاضا نہیں لگتا. ہر چور کو معاف کر دیں تو چوری تو نہیں ڈوکنی. جی ہاں. ٹھیک ہے. سو انصاف کے تقاضے سے آپ نے رحم کے تقاضے کو بار بار ٹکرانا کہ کہاں پہ انصاف کروں, کہاں پہ نہ کروں, کہاں پہ جو ہے وہ انصاف کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر بچوں کو رحم پہ ہی پالتے رہیں گے تو زیادہ کٹہرے کھولنے ہی نہیں پڑیں گے, کورٹ روم چلے گا ہی نہیں, تو انصاف کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. انصاف کی تو ضرورت ہی تب پڑتی ہے جب کوئی ظلم ہو, ورنہ تو انصاف کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی رحم پہ پوری دنیا چل سکتی ہے ٹیکنیکلی, مگر چونکہ رحم پہ پلتے نہیں ہیں لوگ, تو پھر انصاف کو انووک کیا رہتا ہے کہ یار یہ تو پھر آپے سے باہر ہو رہا ہے, تو پھر تو آ جا. رحم کا مطلب ناجائز چیزیں نہیں دینا ہوتا, رحم کا مطلب بھی جائز چیزیں نہیں دینا ہوتا, مگر جس طریقے سے آپ نے یہ نظام چلانا معاملہ وہ رحم ہے. ورنہ میں آپ کو آپ کا حصہ منہ بسور کے بھی دے سکتا ہوں, یہ رحم نہیں ہے, ہمیں یہ انصاف ہے. اور آپ کو آپ کے حصے سے کم بھی دوں نا, اور مگر بہت ہی اہتمام سے دوں, تو یہ رحم ہے اور کام آپ کا بھی ہو جائے گا. سو بغیر انصاف کے رحم کام کر سکتا ہے کچھ عرصے تک. ان دا لانگ رن چونکہ بندوں کی تعداد کروڑوں اربوں میں ہوتی ہے, تو ہر جگہ پہ اس طریقے کے رحم پریکٹس نہیں ہو سکتے. تو in a bigger landscape we need the instrument of justice. However, inside the family 99% فیملی اسٹرکچر ایسے ہیں جو بغیر انصاف کے صرف رحم پہ چل رہے ہیں. اب یہ مسئلہ ہے دنیا کا اس وقت. اب چونکہ انصاف کا قرینہ نہیں ٹھہراتے وہ بچپن میں, تو لوگ پھر اپنے اپنے گھر کو بچانے کے لیے پوری دنیا میں نکل پڑتے ہیں کہ پوری دنیا کو جلا دوں گا, اپنی گھر بچا لوں گا بس. اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی اپنے گھر کو بچانے کے لیے پوری دنیا کا حق مار لیتا ہو, کیونکہ انصاف کا قرینہ ٹھہرایا نہیں جاتا بچپن میں. اب یہ دونوں قرینے ٹوٹ جاتے ہیں اگر ماں باپ کی لڑائی ہو جائے تو. بچپن میں ماں باپ کی فزیکل یا زبانی بد زبانی بد کلامی ہو رہی ہو, تو بچے کے اندر سے رحم اور انصاف دونوں کرپٹ ہو جاتا ہے, اور اس کو بروکن فیملی ڈس آرڈر کہتے ہیں کہ نہ اس کو رحم کا سینس ہے نہ اس کو انصاف کی سینس ہے. اب یہ دو چیزیں نکال دینا آپ کسی بھی انسان سے,
اور جتنے مرضی اس سے کام کروا لیں, اس نے صرف دنیا میں تباہی مچانی. وہ جتنا ایفیشینٹ ہوگا اتنا زیادہ تباہی مچائے گا, جتنا لیک آف ایفیشینسی دکھائے گا اتنی بچت ہو جائے گی ہماری. سو ایسے بچے نااہل ہونے بہتر ہیں, مگر چونکہ ان کو پھر ہم یونیورسٹی اور کالج اور ہر طرح کے دوست یار اور ہر طرح کی چیزیں سکھاتے ہیں, وہ اتنے ہی ایفیشینٹ ہوتے ہیں ڈیوسٹیشن کیپیسٹی میں اپنی, اسے کل کیپیسٹی کہتے ہیں کہ دس مین سٹنگ ڈاؤن کین کل ملینز بائی تھرو ہز جسٹ ورڈس, تھرو ہز ایکشنز, اینڈ دا مور از گوئنگ ٹو گین پاور دا مور از گوئنگ ٹو ڈیوسٹیٹ دا پلانٹ. سو یہ جو معاملہ ہے نا, یہ عورت کو بلیم کرنے کا نہیں ہے, مگر عورت بلیم لیس بھی نہیں ہے اس میں. جی رحم اس کے پاس تھا, جی رحم تو اس کے پاس تھا سب سے زیادہ, اس کو رحم پریکٹس کرنا چاہیے تھا. اب ایک سوال ذہن میں خود پیدا ہوتا ہے کہ وہ بیچاری تھپڑ بھی کھائے, پٹائی بھی اس کی ہو اور رحم بھی وہ دکھائے, تو ہاں جی اس کا کام رحم ہی ہے. اب چونکہ انصاف کا کرینہ جو تھا وہ آدمی کے پاس تھا, تو جو سزا ہے نا وہ آدمی کو ہی ملنی چاہیے, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نا انصافی پہ سزا ملنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور آپ کو بے رحمی پہ سزا ملنی چاہیے ایز اے وومن. جی سو اگر آپ رحم دکھاتے رہیں تو آپ تو بالکل ہی بری ہیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہ آپ اپنا کام پورا کیا. اس بھائی صاحب کو سینس ہی نہیں تھی کہ کسی انسان کے ساتھ سلوک کیسے کرتے ہیں, اسپیشلی ایک خاتون کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے جو ریت پہ اثرات آئیں اس کے تو سوالوں کی لسٹ ہی الگ ہے. وہ تو کہانی بدل دی نا آپ نے, اور لوگوں کو رحمان سے شیطان کے راستے پہ ڈالنے کی سازش کی. سو اینی اینڈ ایوری ٹائم دیر از اے ڈیورس, گربان پکڑنا ہے آپ نے مرد کا, کہ آپ نے اس عورت کو اس لیول تک لے کے آیا کہ وہ اپنی فطرت کے اگینسٹ چلی گئی. فطرت میں کیا ہے؟ رحم ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عورت اپنے گھر میں رحم انیشیٹ نہ کرے, اس کی پریزنس سے ہی رحم شروع ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی سائنٹیفک ایگزامپل دے دیتا ہوں. بچے کو ماں کو دیکھتے ہی بچے کے آکسیٹوسن لیول بڑھ جاتے ہیں خالی اس کی پریزنس سے. یہ عورت اتنی بڑی فیکٹری ہے رحم کی دنیا میں. جب آپ کو کسی بھی موقع کے اوپر نا, خدا نہ خواستہ ایسا موقع ہے کہ آپ کا کوئی معاملہ پبلک میں آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, آپ خود دیکھ لیں جانے انجانے میں پرپورشن آف ویمن از وے مور ان سمپتھی اینڈ ایمپتھی. کسی بھی لیول کے اوپر آدمی کے اندر سمپتھی اور ایمپتھی کا ایلیمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہوتا ہی نہیں ہے, سپر ایمپیتھیٹک مین ایز ویل کمپیئر ٹو اے وومن. دیر از نو کمپیریزن کہ جب ضرورت پڑے گی نا کسی کو, کسی بھی انجانے کو بھی, اور ان میں کراؤڈ لے لیں 50 عورتوں کا 50 مردوں کا, دیکھنا کس کا ہاتھ پہلے آتا ہے, چاہے وہ افریقہ ہو, امریکہ ہو, برازیل ہو, چائنا ہو, آسٹریلیا ہو یا انڈیا پاکستان ہو. اتنا یہ انسٹرومنٹ اتنا یونیورسل انسٹرومنٹ اللہ تعالیٰ کا, اور وہ انسٹرومنٹ اپنے گھر میں جا کے ٹوٹ جاتا ہے. جس کو بیٹھے بٹھائے رحم آ رہا ہے, صرف تصویر بھی دکھاؤ تو کسی کے بچے کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے, اور وہ رونا شروع کر دے, اور اپنے گھر کے بچے خود تباہ کر رہی ہو, اس کا مطلب ہے اس لیڈر نے کوئی ایسا انسٹرومنٹ انسٹال کر دیا ہے, اس آدمی نے ایسی غلطی کر دی ہے, اس کو بیلنس کی سینس ہی نہیں تھی کہ اس کو مشین ملی تھی, ایک نیوکلیئر ریئیکٹر ملا تھا, اور اس نے وہ اس کے اندر سے ایٹم بم نکال کے اپنے اوپر چلا لی اور اپنے بچوں پہ. سبحان اللہ. سو دس از وائی any and every problem of the family unit, the man is through and through responsible. There is no way I'm going to say کہ عورتوں کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں. کیا پتہ انیشیٹ عورتیں ہی کرتی ہوں, بٹ کنٹرول اگر آپ کے پاس نہیں تھا, you were not ready to get married. This is a common sense thing کہ آپ عمران خان اور نواز شریف کو کیسے گالیاں دیتے ہیں ہم سارے. جی ہاں بالکل. آپ دیں نا, اس وقت کون ہے اپوزیشن میں؟ شہباز شریف اپوزیشن, اس کو پکڑیں. کیوں؟ اس کو تو نام بھی نہیں آتا. کیوں؟ اس کا کوئی کام ہی نہیں, حالانکہ اس کا کام ہے بہت کریٹیکل پیرامیٹر سیٹ کرنا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. مگر ہم کبھی بھی نہیں پکڑتے کہ کرکٹ کی ٹیم ہارتی ہے, ہم کبھی بھی نہیں کہتے بالر بلائیے, وہ ہمیشہ کپتان کا گلا پکڑتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر لیڈرشپ کی ریکوائرمنٹ اللہ نے ڈالی ہوئی ہے کہ لیڈرشپ کے اوپر سارا کا سارا ذمہ کامن سینس. کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کپتانی دی اس لیے جاتی ہے آپ کو کہ آپ کے گھر کا کوئی بچہ بھی چوری کرے یا آپ کا ڈرائیور بھی چوری کرے, گھر کے باپ کو پکڑیں گے. تو کس طرح کا نظام چلا رہا ہے, اٹس یور جاب ٹو نو ہو از کرپٹ, ہو از ناٹ, ہاؤ ٹو فکس اٹ. بچے کدھر جا رہے ہیں. جی اینی اینڈ ایوری تھنگ از دا رسپانسبلٹی آف دا لیڈر. کمپنی کا کوئی بھی بچہ, یہ پی آئی اے جس کو میں کہتا ہوں بین کرو پاکستان سے, یا پھر یہ جو وابڈا والے ہیں یا پولیس والے, سمجھے, جب ایک پولیس والا رشوت لیتا ہے نا, اس وقت آئی جی پولیس ذمہ دار ہے. آئی جی اس وقت یہ کسی بھی شک میں مت رہیے گا, اس کو پیسے اس بات کی ملتے ہیں, اتھارٹی اس بات کی ملتی ہے کہ وہ نظام ٹھیک رکھ سکتا ہے کہ نہیں. وہ اگر بہانے بنائے کہ نہیں یہ غلط لوگ ہم نے ہائر کیے ہیں, آپ کو اسی وقت اپنی اس کرسی چھوڑنی پڑے گی, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کرسی کا مطلب کیا ہے. جسٹ لائک دیٹ, حضرت عمر نے کہا نا کتا بھی پیاسا مر گیا ہے,
تو میں ذمہ دار میں ہوں. اٹس ناٹ اے اسمال میٹر. عبداللہ بن عمر کا خواب ہے, رجسٹرڈ ہے کہ کدھر تھے ابا جی اتنے عرصے سے, میرے دیدار ہی نہیں ہو سکا. اسے حساب دے رہا تھا, اللہ اکبر. فرات کے حساب دے رہا تھا میں ادھر. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی میری ریت میں ایمان میں بھی کم آ رہا ہے تو سوال میرے سے ہوگا. ایمان کی کمی بھی میرا ذمہ ہے. اللہ اکبر. اور ہم یہاں پہ رحم جیسی چیز جو کہ اللہ نے فل کر کے دی ہوئی ہوتی ہے اپنی بیویوں سے نکال لیتے ہیں. رحم نکال لیا اپنی بیوی سے. ایسا آپ کے پاس جادو تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشین تھی اس میں سے رحم چوس لیا, اور وہ بے رحمی سے آپ کی گیبتیں اپنے بیٹوں سے کرتی ہے. I curse those leaders who delegate the blame downstairs. The first thing he has to do, every man should be embarrassed کہ بھئی طلاق ہو رہی, مجھ سے نہیں ہینڈل ہوئی. جو آپ نے طلاق یہ رحم والی بات کی, نیچرلی عورتیں یو نو اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ جب شادی ہو گئی ہے تو وہ اپنے شوہر کو پورا دل و جان نچھاور کر کے اب انہیں پورا ذہن یہی بنا کے آتی ہیں اب تو ہم نے جینا مرنا ادھر ہی ہے سب کچھ. لیکن ایسے بھی مومنٹس آتے ہیں کہ وہ بڑی سخت تنگ بھی آ جاتی ہیں اور اس سے ناپسند بھی کرنے لگ جاتی ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ تھرو آؤٹ دا اینیمل کنگڈم جو ہے نا, جہاں پر بھی جو میل ہے ہی ہیز ٹو پرفارم ٹو ون دا ہارٹ آف اے فیمیل. یعنی شیر ہو گئے, پرندے ہو گئے, آپ ایون گوگل کریں یوٹیوب پہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاؤ شی چوزز اے میل پارٹنر. تو وہ میلز نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. تو کیا اس میں میل کی پرفارمنس کا بھی تعلق ہے کہ کون سی بیوی آپ سے کتنی محبت کے ذریعے اور کیسے طریقے سے رہے گی, اور ہاؤ یو آر پرفارمنگ ایٹ ہوم یا ود ان دا فیملی؟ دیکھیں وہ تو ایک جو افیکشن کا جو معاملہ ہے نا, الفت اور محبت کے جو تقاضے ہیں کہ ایک دوسرے پہ, وہ بیسکلی بیٹھتے رحم کے ہی منکے کے اوپر ہے. بیسکلی کسی بھی دنیا میں کسی بھی بندے کو کسی اور انسان سے جب محبت اور عشق ہو رہتا ہے نا, وہ رحم کی پیک ہوتی ہے. اس کو دیکھ کے جو پیار ہمیں آتا ہے نا, وہ بیسکلی اسی کو رحم کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت اور جامع ترین لفظ بتا دیا کہ رحم. اللہ کے نبی علیہ السلام بچے کو بٹھایا ہوا تھا, آئی تھنک سیدنا حسین یا حسن تھے, اور ان کو بے لوث پیار کر رہے تھے. صحابی نے پوچھا اتنا پیار؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جس کے اندر رحم نہیں اس پہ رحم نہیں. جس میں اندر رحم نہیں اس کے اوپر رحم نہیں ہونا, کہ تم اپنے رحم کی دعا کرو. ہاں, کہ مطلب بچے کو دیکھ کے پیار آتا ہے نا ہمیں. یہ اردو نے بڑی کرپشن کی ہے ہماری سائیکالوجی کی. یہ رحم کا ہی لفظ رکھتے ہیں نا ہم اگر, اور بیوی کو اللہ تعالیٰ کا نا ہم نے ایک دوسرے کے لیے تم میاں اور بیوی کے اندر رحم رکھ دیا. آیت میں رحم کا لفظ ہے, ہم نے شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر میں رحم رکھ دیا. ہم نے اب یہ رحم جو ہے نا, اردو میں جو رحم ہے نا, وہ پتہ کیا ہے, سمپتھی, مجھے پٹی کا لفظ ہے کہ مجھے تجھے دیکھ کے پٹی ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیسا کوئی کرپٹ کیا ہم نے اس لفظ کو, لیکن یہ ایکچولی بیک بون ہے محبت. جی, رحم کی ایک ایکسٹینشن ہے, ایک ایکسٹینڈڈ مینیفیسٹیشن ہے کہ میں اس کے اور بھی فلیورز ہیں. ماں کو دیکھ کے بھی رحم ہی آنا چاہیے, باپ کو دیکھ کے بھی رحم ہی آنا چاہیے, اور وہی رحم بیوی کو دیکھ کے بھی آنا چاہیے, مگر اس کے الگ الگ فلیورز ہمیں الگ الگ اسپیکٹرم کے اوپر نظر آتے ہیں. اب ایک لڑکی جینوئنلی نا پاکستان کے کلچر میں, اور میں جتنی مرضی برائیاں سن لوں نا پاکستانی عورت کی اور مردوں کی, دنیا کی سب سے نفیس عورت پاکستانی عورت ہے. سب سے صفائی پسند عورت پاکستانی عورت ہے. سلیقہ شعار ترین عورت پاکستانی عورت ہے. آپ جس کو شک ہے نا, جا کے گھوم کے دکھائے دنیا میں. جتنی تابعداری کی ٹریننگ دنیا میں پاکستانی عورت کو ملتی ہے نا, کسی عورت کو نہیں ملتی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشتری میں بیٹھا ہوا گفٹ ہے, اور ناشکر مرد جو ہے نا اس کو بار بار کہتے ہیں اس پہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, مجھے انکار نہیں ہے مسئلوں سے بھی. پاکستان کے سارے مامے چاچے اور تائے پاکستانی ماں نے ہی ولن قرار دیے نا گھروں میں, اور ماموں اور خالہ پاکستانی ماں ہی ہیرو بناتی ہے نا. کرپشن ضرور ہے, مگر کمپیریزن آن دا اسپیکٹرم میں آئے نا, ہاں بالکل, یو ہیو دا فائنسٹ, مطلب دا ہائیسٹ پروبیبلٹی ٹو میک دا رائٹ فیملی. اور پاکستان میں طلاق کا ریشو اس وقت 13% 2 سال میں بڑھا ہے. مطلب یو ول بی امیزڈ, میں 2017 میں اسٹیٹس نکالے تو ایوری 10th وومن واز ڈیورسڈ. اچھا, اس میں لوگ اکثر یہ کوشچن اٹھا رہے ہیں کہ یہ عورتوں کی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے. یہ تو بڑا کامن نوشن بن گیا ہے کہ یار آج کل عورتوں میں صبر ہی نہیں رہا, گھر توڑ کے. مجھے پہلے یہ بات سنتا ہوں تو مجھے پتہ کیسا لگتا ہے کہ گھر کے پاکستان کے نا انڈر 12 ایئر کے بچے چوری کرنا شروع ہو گئے ہیں, تو ہاں یار وہ اصل میں نا بچوں کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. بچوں کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے؟ جو ریت کا سردار ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. دیر از اے پرابلم ہیئر. اور یہ پرابلم پتہ کب سٹارٹ ہوتی ہے؟ ریت کا سردار
بڑا عام تلقین کہتے ہیں عورتیں اب نیشن کی مائیں جو ہے نا وہ قوم بنائیں گے، تو نیشن کے باپ نہیں بنائیں گے، وہ کیا کریں گے؟ پیسے